حصہ ٹکڑا. نبذہ کہتے ہیں ایک حصہ، اور نبذہ کسی بھی چیز کا ایک الگ کیا ہوا ٹکڑا اس کو بھی کہا جاتا ہے. یقال ان الحجاج بعد قتل ابن الزبیر ذهب الى المدینہ. کہا گیا ہے کہ حجاج عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے بعد مدینہ منورہ گیا. چونکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ کے والی تھے اور انہوں نے یزید کے بیعت سے انکار کیا تھا، تو حجاج یزید کی طرف سے حجاز پر والی تھا، مقرر حکمران تھا، تو اس نے اس کی سزا میں عبداللہ ابن زبیر کے اوپر لشکر کشی کی، بیت اللہ کے اوپر منجنیق سے پتھر بھی برسائے، بیت اللہ کے اندر آگ لگ گئی، غلاف جل گیا، بہت نقصان ہوا. لیکن یہ ظالم تو کسی چیز کو نہیں دیکھتا تھا. وعلی وجہہ لثام، اور اس کے چہرے کے اوپر ایک نقاب تھا، لثام جس سے کپڑے کے ساتھ اپنے ہونٹ اور منہ کو چھپانا. فرآ شیخا خارجا من المدینہ، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی مدینہ سے باہر موجود ہے، اس سے ملاقات ہوئی. فسألہ عن حال اہل المدینہ، مدینہ والوں کے بارے میں پوچھے اس نے حال، منہ چھپایا ہوا تھا. فقال شر حال، اس بوڑھے نے کہا حجاج کو کہ برا حال ہے لوگوں کا. قتل ابن حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے حواری کا بیٹا قتل کیا گیا، یعنی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ. حضور علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پر آواز لگائی تھی کہ انتدب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانتدب الزبیر، 3 دفعہ فرمایا کہ کون ہے جو ہمارے لیے جاسوسی کرے مشرکین کے لشکر کی حالات دیکھ کر. تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تھے کہ میں کرتا ہوں. سخت سردی، سخت بھوک، اور ان کے لشکر میں جانا، جان کو ہتھیلی پہ رکھنا تھا. تو آپ نے خوش ہو کر دعا دی اور فرمایا کہ لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوتا ہے اور میرا خاص ساتھی زبیر ابن عوام ہے. تو یہ عبداللہ ابن زبیر ان کے بیٹے ہیں. حضرت اسماء کے بھی یہ بیٹے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بانجے ہیں. تو اس نے کہا کہ برا حال ہے مدینے کا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے حواری برگزیدہ شخصیت کے بیٹے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا. قال من قتلو، حجاج نے کہا کس نے اس کو قتل کیا؟ اسی نے قتل کیا تھا، لیکن وہ پوچھ رہا تھا کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، حجت تام کرنے کے لیے. قال الفاجر اللعین الحجاج، بوڑھے نے کہا وہ تو جانتا نہیں تھا کہ وہ بدکار ملعون حجاج نے قتل کیا. علیہ لعائن اللہ ورسلہ، اس کے اوپر لعنتیں ہوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. من قلیل المراقبۃ للہ، بہت کم ڈرتا ہے اللہ سے. راقب یراقب مانا ڈرنا. فغضب الحجاج، حجاج کو غصہ آیا، غضبا شدیدا، بہت زیادہ غصہ. ثم قال، پھر کہنے لگا ایوہ الشیخ، اے بوڑھے، اتعرف الحجاج اذا رأیتو، کیا تو حجاج کو جانتا ہے، پہچان لے گا جب اس کو دیکھے گا؟ قال نعم، اس نے کہا. ولا عرفہ اللہ خیرا، اور اللہ تعالی حجاج کو پہچان نہ کروائے بھلائی کی. ہاں، اللہ کرے کہ حجاج کو بھلائی کا پتہ ہی نہ چلے، جانے ہی نہ. ولا وقاہ ضیرا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نہ بچائے تکلیف سے اور مصیبت سے. ضیر تکلیف، مصیبت. فکشف الحجاج اللثام عن وجہ، حجاج نے وہ منہ جو لپیٹا ہوا تھا وہ کپڑا اپنے چہرے سے ہٹایا.
وقال ستعلم الآن اذا سال دمك الساعة، اور کہنے لگا کہ اب تو جان لے گا حجاج کو جب ابھی تیرا خون بہے گا، سال یسیل بہنا۔ فلما تحقق الشیخ انه الحجاج، جب بوڑھے نے تحقیق کر لی یعنی اس کو یقین ہو گیا کہ یہی حجاج ہے، قال ان هذا لهو العجب یا حجاج، اے حجاج یہ تو عجیب بات ہو گئی یار، انا فلان، تم نہیں جانتے میں تو فلاں آدمی ہوں، اسرع من الجنون فی کل یوم 5 مرات، ہر روز مجھے 5 مرتبہ جنون کی وجہ سے مرگی ہو جاتی ہے اور میں بے ہوش ہوتا ہوں، سمجھے؟ تو میرے دماغی رگیں جو ہیں وہ کیا بند ہو جاتی ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہتا ہوں۔ فقال الحجاج اذهب، جا، لا شف اللہ الابد من جنونه ولا عافا، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے جنون سے شفا نہ دے اور نہ تجھے عافیت بخشے، بچ گیا، ہیلا کر کے اپنے کو بچا لیا، ورنہ وہ ظالم تو اس کی بھی گردن مار دیتا، حالانکہ بوڑھے نے صحیح بات کی۔ ابعد کے معنی زیادہ دور، یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، من جنونی شفا کے متعلق، وخلوص هذا من ید الحجاج من العجب، اس بوڑھے کا حجاج کے ہاتھ سے نجات پانا، سالم رہ جانا عجیب بات تھی، لأن اقدام علی القتل ومبادرته الیہ، کیونکہ قتل پر اقدام کرنا، بڑھنا اور جلدی کرنا قتل کی طرف، امر لم ينقل مثلہ عن احد، یہ ایسا معاملہ ہے کہ اتنی جلد بازی اور لوگوں کی قتل کرنے میں تیزی اس جیسی کسی سے بھی منقول نہیں ہے، اتنے جلدی قتل کرنے والا کوئی اور نہیں پایا گیا، اس کو مبیر هذه الامہ کہا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ ثقیف، بنو ثقیف قبیلے میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم، کذاب مسلمہ کذاب تھا اور ظالم اور مبیر هذه الامہ وہ حجاج، وكان يخبر عن نفسه، اور وہ اپنے بارے میں بتاتا تھا، ويقول، اور کہتا تھا، ان اکبر لذاتی سفک الدماء، کہ میری سب سے زیادہ لذت کی چیز جس سے مجھے مزہ آتا ہے وہ خون بہانا ہے۔ قال بعضهم الاصل في ذلك، بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کی بنیاد یہ وجہ تھی، انه لما ولد، کہ جب حجاج پیدا ہوا، لم يقبل ثديا، تو ماں کی چھاتی کو قبول نہیں کیا، یعنی دودھ نہیں پیتا تھا ماں کا، فتصور لهم ابلیس فی صورت الحارث ابن کلدہ، تو ابلیس اس کے گھر والوں کے سامنے حارث ابن کلدہ کی شکل میں نمودار ہوا، سمجھے؟ طبیب العرب، جو کہ عرب کا طبیب تھا، اس کی حکمت وہاں مشہور تھی، وقال اذبحوا له تیسا اسودا، اور کہا کہ اس کے لیے ایک کالا بلہ، نہیں، ایک کالا بکرا ذبح کرو، وَلْعَقُوهُ مِن دَمِهِ، اور اس کا خون اس کو چٹواؤ، وَطْلُوا بِهِ وَجْهَهُ، اور اس کے چہرے پر بھی ملو، فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ فَقَبِلَ ثدي أمه، انہوں نے جب ایسے کیا تو اس نے اپنی ماں کی چھاتی کو قبول کیا، دودھ پینے لگ گیا۔ تو اس کی گٹھی میں گویا خون پڑا ہوا تھا، سمجھے؟ اس لیے کہتا تھا کہ جب میں کسی کو قتل کرتا ہوں اور وہ خون میں تڑپتا ہے تو مجھے مزہ آتا ہے۔
وذکر انہ اتی الیہ بامرأۃ من الخوارج، خوارج میں سے ایک عورت اس کے سامنے لائی گئی. یہ ایک فرقہ گزرا ہے، حضرت علی کے مخالف تھے. فجعل یکلمها لا تنظر الیہ، وہ حجاج اس سے باتیں کرنے لگا اور وہ دیکھتی نہیں تھی اس کی طرف. ولا ترد علیہ کلاما، نہ بات کا جواب دیتی. فقال بعض اعوانہ، حجاج کے بعض خدام نے کہا، اعوان خادم اور ساتھ والے لوگ، یکلمک الامیر وانت معرضہ، تم سے امیر بات کر رہے اور تم نے منہ موڑا ہوا ہے، تم اعراض کرتی ہو. فقالت انی استحی ان انظر الی من لا ينظر اللہ علیہ، مجھے حیات یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ نہیں دیکھنا چاہتا میں اس کو دیکھوں. فامر بها فقتلت، حکم دیا کہ اس کو بھی مار دو، اس کو بھی قتل کر دیا. وقد احصی، اور شمار کیے گئے، الذی قتل بین یدی صبرا، جو اس کے سامنے لوگ قتل کیے گئے باندھ کر، صبرا معنی قید کر کے، ہاتھ پاؤں باندھ کر. فبلغ 120,000 1,20,000 آدمی بے گناہ بغیر جنگوں کے سامنے، جو اپنے دربار میں قتل کراتا تھا. ایک بوڑھی عورت فریاد کے لیے آئی، کہا اس کی گردن مار دو، اس طرح. اور اس میں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ جیسے بڑے محدث اور جلیل القدر تابعی بھی، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ جیسے صحابی بھی. تو جب یہ مرنے لگا تو اس کو سخت تکلیف ہوئی، وہ پریشان اور بے چین. تو طبیبوں نے بہت علاج کیا، لیکن ایک حکیم نے کہا کہ اس کا علاج اب نہیں ہو سکتا. ایک گوشت کی بوٹی اس کو دی اور کہا اس کو نگل لو، اس کے ساتھ دھاگا باندھا. وہ اس نے نگل لی بوٹی. تھوڑی دیر کے بعد وہ دھاگے کے ساتھ اس کو باہر کھینچا گیا تو کیڑے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اندر بھر گیا تھا، گویا دنیا میں عذاب شروع ہو گیا تھا.